پنڈی میں انہوں نے سوال کیا، اہل سنت سے تھے کہ آپ شیعہ حضرت علی سے اتنا محبت کیوں کرتے ہیں؟ ہر مجلس میں علی کے قصے، علی کی بہادری۔ میں نے کہا فوجی ہو، میں فوجیوں والی مثال دوں گا، عقل اللہ نے آپ کو بھی دی ہے، مجھے بھی دی ہے۔ میں نے کہا بارڈر پہ 5-6 فوجی ہوں، دشمن حملہ کرے، 3-4 بھاگ جائیں، ایک وہاں ڈٹا رہے، لڑتا رہے، اس سے محبت کرو گے یا نہیں؟ کہ یہ کیسی باتیں، دنیا کی کوئی بھی فوج ہو وہ ڈٹ کے لڑنے والے سے کیا کرتی ہے؟ محبت کرتی ہے، نشان حیدر بھی دیتی ہے۔ میں نے کہا جواب خود بھی دے رہے ہو، پھر بھی پوچھ رہے ہو کہ ہم علی سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ فطرت کا مسئلہ ہے، نہ ہماری کوئی رشتہ داری امیر المومنین سے، کہاں عجم اور کہاں عرب، لیکن اتنا عشق کہ میں سر کٹانے کے لیے تیار ہے، اتنا عشق کہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ عقل جب حق کو پہچان لیتی ہے تو چھوڑتی نہیں۔ تو خلاصہ ایک جملہ اور ربط مصیبت، میرے عزیز امیر المومنین فرماتے ہیں اگر تمہارا انتخاب اچھا ہے، انتخاب عقل کی بنیاد پہ ہونا چاہیے، شہوت کی بنیاد پہ نہیں، لالچ کی بنیاد پہ نہیں، شہرت کی بنیاد پہ نہیں، طاقت کی بنیاد پہ نہیں۔ جنہوں نے حسین ابن علی کو اس لیے چنا تھا کہ حسین کو حکومت ملے گی، آدھے راستے میں چھوڑ کے چلے گئے۔ جنہوں نے علی کو اس لیے چنا تھا کہ علی حاکم بنیں گے، لہٰذا علی ہمیں 4 گورنریاں دے دیں گے، اور جب مولا نے نہیں دی تو جنگ جمل کو کھڑا کر دیا۔ جنہوں نے اہل بیت کو اس لیے چنا کہ شاید علی سے مال و منال ملے گا، لالچ کی بنیاد پہ انتخاب کیا۔ فرمایا جو شادیاں حسن کی بنیاد پہ ہوتی ہیں، یہاں حسن گیا، یہاں محبت چلی گئی۔ جو دوستیاں مال کی بنیاد پہ ہوتی ہیں، یہاں مال گیا تو محبت چلی گئی۔ جو دوستیاں اقتدار کی بنیاد پہ ہوتی ہیں، جہاں اقتدار گیا وہاں آپ کو پتا ہے کہ سیاسی منظرنامے میں کیا ہوتا ہے۔ فرمایا انتخاب ہونا چاہیے کس بنیاد پر؟ عقل کی بنیاد پر۔ اگر عقل کی بنیاد پہ شادی کرو، عقل کی بنیاد پہ نوکری کرو، عقل کی بنیاد پر اپنے امام کا انتخاب کرو، عقل کی بنیاد پر دوستوں کا انتخاب کرو، تو زندگی سکون سے گزرے گی، اور میں سمجھ تمار جیسی زندگی گزرے گی۔ امام نے چراغ کو بجھا دیا اور فرمایا جسے جانا ہے چلا جائے۔ اور جب چراغ جلا تو دوست بیٹھے ہوئے تھے، رفیق بیٹھے ہوئے تھے۔ امام نے کہا میں نے بیعت اٹھا لی، اگر چلے بھی جاؤ تو قیامت کے دن نانا سے شکایت نہیں کروں گا۔ لیکن کہنے لگے حسین ابن علی اگر 70 مرتبہ جسموں کو تلواروں سے کاٹا جائے، کاٹنے کے بعد جلایا جائے، جلانے کے بعد راکھ بنا کے اڑا دیا جائے، حسین پھر بھی تیرا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ امیر المومنین بستر مرگ پر ہے، شہادت قریب ہے۔ مولا کا ایک صحابی قصیدے پڑھنے لگا مولا کی شان میں۔ امام نے کہا حسن اسے بلاؤ۔ جب جناب حسن نے بلایا، امام نے کہا کہ آج تو قصیدے پڑھ رہا، علی تیرے سامنے ہے، لیکن یہ بتاؤ کل جب علی نہیں رہیں گے کیا اسی طرح علی کا ساتھ دو گے؟ کہ مولا واللہ لو قطعت عربا عربا، خدا کی قسم اگر تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو جائیں علی تیرا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ حکومت امیر شام آئی، اسے پکڑا گیا اور کہا کہ کر علی کی شان میں گستاخی، کہا کہ مر جاؤں گا نہیں کروں گا، کہ بیٹوں کو مار دیں گے کہ مار دو، کہ زندہ جلا دیں گے کہ جلا دو، کہ اتنا اعتماد تیرے وجود میں کیوں ہے؟ کہ یہ خبر علی نے پہلے سے دی تھی اور میں نے اسی وقت وعدہ کیا تھا، دنیا کی زندگی اور تکلیف لمحوں کی تکلیف ہے، لہذا حکم دیا گیا کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ جب تلوار لے آنے والا اس کا سر قلم کرنے لگا تو اس نے کہا کہ اگر زحمت نہ ہو مجھ سے پہلے میرے بیٹوں کو قتل کرو۔ کہا کہ تو کیسا باپ ہے جو بیٹے کو مرتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے؟ کہنے لگا کہ مسئلہ بیٹوں کی محبت کا نہیں، مسئلہ حق کی محبت کا ہے، مسئلہ علی کی محبت کا ہے۔ مجھے خوف ہے کہیں مجھے مرتا ہوا دیکھیں اور علی کے دامن کو چھوڑ نہ دیں، پہلے انہیں جنت میں بھیجوں گا، پھر میں خود علی کی قدم بوسی میں جاؤں گا۔ یہ ہے حق کی پہچان۔ اگر انتخاب عقل کی بنیاد پر ہو تو دنیا میں بھی سکون ہے، آخرت میں بھی سکون ہے۔ فرمائشیو ایک بات یاد رکھنا، اے اہل بیت کے چاہنے والوں ایک بات یاد رکھنا کہ اہل بیت سخی بھی ہیں، اہل بیت کریم بھی ہیں۔ سخی وہ جو مانگنے پہ عطا کرے،
کریم وہ جو نہ مانگنے پر عطا کرے. یہ کرم خدا ہے کہ آج مجلس حسین میں موجود ہو. ہر بندہ عاشق امام حسین ہے، ہر بندے کی چاہت ہے خدا اسے زیارت امام حسین نصیب کرائے. بارہا میں مجلسوں میں عرض کر چکا کہ ایک مولا کا بوڑھا عاشق بدن سے معذور تھا، مالی اعتبار سے بے انتہا فقیر تھا. اس نے کیا دیکھا کہ لوگ کربلا کی طرف جا رہے ہیں، 40 کے دن تھے. تو جیسے اس نے بسوں کو کربلا کی طرف جاتا ہوا دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. گھر گیا اور مصلی پہ 2 رکعت نماز زیارت امام حسین پڑھی اور شکایت کی اپنے امام حسین سے کہ مولا کیا تیری زیارت صرف امیروں کے لیے ہے؟ مولا کیا معذوروں کو کربلا نہیں بلاؤ گے؟ کیا غریبوں کو کربلا نہیں بلاؤ گے؟ عاشق جب دیکھے نا کوئی میرے معشوق سے ملنا جا رہا ہے تو تڑپ اٹھتا ہے، کہتا رو رو کے اسے سجدے میں نیند آ گئی. خواب کے عالم میں امام حسین کی زیارت نصیب ہوئی. امام نے فرمایا اے بوڑھے عاشق، وہ کربلا جائیں گے اور حسین کی زری کو دیکھیں گے. میں نے خواب میں آ کے اپنے چہرے کی زیارت تجھے کرائی ہے. کہ وہ ابھی کربلا پہنچے نہیں ہیں، حسین خود چل کے تیرے خواب میں آئے ہیں. کبھی یہ نہ کہا کرو کہ ہم کریم نہیں ہیں، لیکن ایک بات سن لے اپنے امام کی، زندگی میں ایک بار بھی اگر ہو سکے میری کربلا آنا ضرور، کیونکہ مرنے کے بعد جب اس کے ثواب کو دیکھو گے اور اگر نہ ہوگا تو پچھتاؤ گے. آغا گل پائگانی سے کسی نے بیٹے نے خواب میں دیکھا کہ بابا اگر دنیا میں ایک دن ملے کون سا کام کرو گے؟ نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ. فرمایا بیٹا ایک دن بھی ملے نا میں امام رضا کی زیارت کو جاؤں گا. کہا کیوں؟ کہ یہ تو مرنے کے بعد پتا چلا ہر کی ہوئی زیارت کے بدلے میں 3 مرتبہ امام رضا مجھ سے ملنے کے لیے آئے، اور میں تجھے نہیں بتا سکتا اس ملاقات کا سکون کیا ہے. کہ مولا اگر نہ آ سکوں کربلا تو کیا، آپ تو کریم ہیں. مر جاؤں گا منکر و نکیر کہیں کہ بدبخت حسین کا عاشق تھا، ایک ثواب زیارت لے کر نہیں آیا. پر میں ہم کریم ہیں، آ سکو تو آؤ، لیکن اگر نہ آ سکو تو ہم نے ثواب کا دروازہ تیرے لیے بند نہیں کیا. ہم کریم ہیں. مولا کیسے حاصل کروں یہ ثواب زیارت؟ فرمایا خلوص دل سے مجھ حسین کو ایک سلام کیا کرو، خدا اس سلام کے بدلے میں تجھے ثواب زیارت حسین عطا کرے گا. کہ مولا بس ایک سلام سے ثواب مل جائے گا. فرمایا جب سلام کرو ایک نشانی اگر تیرے اندر آ جائے تو سمجھنا ثواب زیارت حسین مل گیا. مولا کون سی نشانی؟ کا جب مجھ غریب حسین کو سلام کرو اگر نہ چاہتے ہوئے تیری آنکھوں میں آنسو آ گئے تو یہ مت سمجھنا یہ تیرے آنسو ہیں، حسین نے تجھے تیرے سلام کا جواب دیا ہے.